کلکتے کی ایک مسجد میں میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ تم بیان کر دو تھوڑی دیر. وہاں بیان کرنے کے وجہ ایک مضمون فن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بڑی ہے کہ جس نے اللہ کو پا لیا اس کے غم بھی مسرت بن جاتے. جس نے اللہ کو پا لیا اس کی پیر کی بیڑیاں بھی آزادی بن جاتی. اور مولانا رومی کا یہ شعر پیش کیا، کیوں خواہد عین غم شادی سبب، جب اللہ چاہتا ہے تو غم کی ذات کو خوشی بنا دیتا ہے. دنیا کے سائنسداں تو اسباب کے پجاری ہیں، غم کو ہٹائیں گے خوشی کے اسباب لائیں گے. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کی غم کی ذات کو، عینیت مصطلحہ کو، ترجمہ حکیم الامت تھانوی کا ہے، دیکھیے مثنوی معروم دفتر ششم حضرت کی شرح یہ کہ عینیت مصطلحہ یعنی مولوی لوگ اہل علم حضرات جن کو اصطلاح میں عینیت کہتے ہیں، ذات، بالکل غم کی ذات کو اللہ خوشی بنا دیتا ہے. ان کو غم ہٹانے کی بھی ضرورت نہیں اللہ نے. آخر وہ کیڑے کیا تھے؟ سبب غم تھے کہ نہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے جس میں، مگر اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تو کیڑوں کو حکم دے دیا ہے، کیڑوں میں دے پیغمبر ایوب کو تکلیف مت دینا، اور اتنی محبت ڈال دی ان کے دل میں کہ کوئی کیڑا اگر جسم سے باہر جاتا تھا تو تلاش کرتے تھے اس طرح سے جیسے گمشدہ اولاد کے لیے اخبار میں کوئی دیتا. مولانا رومی اس کو ادا کرتے ہیں اپنی زبان خاص میں کہ دادام ایوب را مہر پدر، میں نے ایوب علیہ السلام کے قلب میں باپ جیسی محبت عطا کر دی ان کیڑوں کی. بہر مہمانی یہ گرما بے ضرر، ان کیڑوں کی کو بے ضرر کر دیا، بے نقصان کر دیا، اور ان کی مہمانی کیا کرتے تھے حضرت ایوب علیہ السلام. اور ایک کیڑا تو کہیں چلا جا تلاش کرتے پھر رکھ لیتے. حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا اللہ کے لیے. یہ قید خانہ وہ اللہ کے لیے گئے تھے، دنیا میں کوئی سیاسی جرم نہیں کیا تھا. خدا کے خوف سے مصر کی عورتوں کی بات نہیں مانی، اس پر قید خانے میں داخل ہوئے. مولانا فرماتے ہیں جیسے ہی قدم رکھا اللہ تعالیٰ نے اس قید خانے کو باغ سے بہتر کر دیا. رب السجن وحب الیہ، اے میرے رب یہ قید خانہ محبوب ہے مجھ کو. اس گناہ کی دعوت سے جدھر یہ مصر کی عورتیں مجھے بلا رہی. اس پر اختر نے عرض کیا تھا، اہل علم علماء ندوہ بھی تھے، شیخ مولانا شاہ محمود احمد صاحب بھی تھے الہ آباد میں. میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ آیت حق تعالیٰ کی محبوبیت پر دلالت کرتی، یعنی اللہ تعالیٰ زبان نبوت یوسف علیہ السلام سے یہ اعلان کرا رہے ہیں کہ میرا راستہ اتنا محبوب ہے. جس راستے کے قید خانے محبوب ہوتے ہیں ان کے عاشقوں کو، تو اس کی راہ کے گلستہ کیسے ہوں گے، ہماری راہ کے گلستہ کیسے ہوں گے، تہجد و مناجات کی لذتیں کیسی ہوں گی جب قید خانے ایسے محبوب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی شان محبوبیت کو بزبان نبوت حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے محبوب ہیں، ایسے پیارے ہیں، اتنے حقیقی محبوب ہیں، وہ غیر ثانی محبوبیت ہے کہ جن کے کہ ان کے عاشقوں کو ان کے راستے کے کانٹے بھی اتنے عزیز ہوتے ہیں کہ ساری کائنات کے پھول بھی اگر ان کے راستے کے کانٹوں کو سلامی پیش کریں تو اللہ کے راستے کے کانٹے کی عظمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. آج لوگ کہتے ہیں کہ نگاہ بتانے میں تکلیف ہوتی، لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، رشوت چھوڑنے میں تکلیف ہوتی، پیجامہ ٹکنے سے اوپر کرنے میں تکلیف ہوتی، داڑھی ایک مشت رکھنے میں تکلیف ہوتی. آج یہ دعوے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے یہی حقوق ہیں کہ آپ ذرا صحابہ نے جانے دی گردن کٹائی خون بہے. آج ہمیں ہر گناہ کے چھوڑنے میں نفس ہے تکلیف ہوتی ہے. تکلیف اللہ اکبر، تکلیف اور پھر اللہ کا راستہ. کیا حق تعالیٰ کی محبت کی کمی ہے؟ یہ حق تعالیٰ کی محبت کی کمی ہے. جس دن اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک ذرہ عطا ہوگا، ایک ذرہ، بڑی محبت نہیں کہتا، ایک ذرہ، جس دن خدا تعالیٰ ہمارے آپ کے دلوں کو اپنی محبت کا ایک ذرہ دے دے گا، آپ جان دے کر بھی تمنا کریں گے کاش بار بار دوبارہ حیات ہوتی اور دوبارہ ہم جان لیتے.